جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، بیٹا ایسا کرنا ہے کہ ابھی ایسے ہی رہنے دینا، جب آیت ختم ہونا تو پھر اس کے بعد آپ نے آگے کرنا ہے۔ اچھا جی، اس میں ایک چیز بتانی تھی آپ کو، جو اوپر والی آیت ہے 54، بس بیٹا ایسے ہی رہنے دیں۔ جی جی، اور اسی جگہ پہ لے جائیں جس جگہ پہ، اس لیے کہ نیا سبق ہمارا آگے آ جائے گا۔ جی، اب اس آیت کے اندر لفظ آ رہا ہے اللہ الذی خلقکم من، آگے کیا ہے؟ ضعف۔ ضعف، بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس سے اگلی لائن جو ہے اس کے اندر بھی ضعف آیا ہے، اس سے اگلی آیت ہے اس کے اندر بھی ضعفن ہی آیا ہے، ایسا ہے؟ جی جی لیکن اس کے اوپر ایک وہ لائن لگی ہوئی ہے، دیکھ رہے ہیں؟ تینوں پہلے والا ہاں جی، تینوں کلیئر ہے جی۔ یہ تینوں پہ لگی ہوئی ہے، تو مجھے یہ بتانا تھا، ذرا جلدی میں سن لیں۔ یہ ہوتی ہے لائن کے اس کے اندر جو تلاوت ہے، معنی کے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں ہے، لیکن تلاوت کے اندر مطلب ایک تبدیلی ہے۔ تلاوت یعنی کہ لفظ کے اندر وہ کیا ہے کہ دعات کے اوپر زبر بھی پڑھی جا سکتی ہے اور پیش بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس میں مجھے بتانا یہ تھا، اس وجہ سے دافن آئے تب بھی دونوں تینوں جگہوں پر دافن، دافن یا دافا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ کون پڑھتے ہیں؟ مکہ کے جو بنی ابو تمیم کے قبائل کے لوگ تھے، وہ دعات کے اوپر زبر پڑھتے تھے، اور حدیث میں کیا ہے کہ اس کے اندر ایک راوی، حدیث کے اندر جو آتا ہے کہ ایک راوی جو ہے وہ ضعیف ہے، یعنی کہ اس کے اوپر لوگوں کو اعتراض ہے کہ بھی یہ کبھی کبھی بھول جاتا ہے یا تو اس نے زبر۔ دوسری حدیث جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے اندر ہے کہ ایک بندے نے پڑھا، دعات کے اوپر زبر پڑھی یا زیر پڑھی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصحیح کروائی، کہا کہ دعات کے اوپر دمہ پڑھو، پیش پڑھو۔ تو لہذا اب آپ مصحف جتنے بھی یہاں ہیں ان کے اوپر دعات کے اوپر پیش دیکھیں گے، لیکن جو قرت ہے قاری جب پڑھے گا تو وہ ممکن ہے اپنے علاقے کا جو ان کا لہجہ ہے اس کے اندر وہ دعات کے اوپر زبر پڑھ دے گا، تو لہذا وہ مطلب غلط نہیں ہوگا جی، ٹھیک ہے سر۔ قرت کی غلطی۔ لیکن جو اجماع ہے وہ ہے دعات کے اوپر پیش۔ یہ مجھے بتانا تھا کہ یہ جو آیت ہے اس کے اوپر وہ جو ایسا اشارہ آیا ہوا ہے وہ کیوں ہے۔ ہو گیا جی یہ؟ جی سر۔ اچھا جی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آج ہم نے شروع ختم کرنی ہے انشاءاللہ سورہ الروم، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آیت نمبر 55 سے ہم پڑھ رہے ہیں، 6 آیات ہیں ہماری، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تمہارے اوپر کتنی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور تم انتہائی کمزور تھے، پھر اس نے اس کمزوری کے بعد تمہیں طاقتور بنایا، اور پھر اس طاقتور بنانے کے بعد این جوانی، تو اس کے بعد وہ گراف نیچے آنا شروع ہوا، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، پھر تم کو کیا بنا دیا؟ کمزوری کی طرف مائل کر دیا، اور پھر بال سفید ہو گئے، تو بوڑھے کی نشانی وہ شیبہ، وہ بوڑھے تم ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو جس شکل میں کہنا رکھنا چاہے، جتنی عمر دینا چاہے، وہ اللہ تعالیٰ یخلق ما یشاء، کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ بیچارہ پیدا ہو کے فوری طور پر اللہ کے ہاں چلا جاتا ہے، اور کچھ بڑے ہو کے چلے جاتے ہیں، کچھ باقاعدہ اس پوری پروسیس کے اندر ہو کے جاتے ہیں، یہ ہے وہ یخلق ما یشاء۔ اب بھئی یہ کیوں ہوا؟ بچہ میرا کیوں اس دنیا سے چلا گیا، یا میرا نوجوان بچہ یہ کیوں چلا گیا، یا بچی کیوں چلی گئی؟
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور وہ اللہ انتہائی جاننے والا اور بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ کل پڑھا تھا، ایسا ہے۔ جی سر۔ اب آگے ذہن میں رکھیے گا کہ وہ مقابلہ ہو رہا تھا کہ مشرکین کا اور مسلمون جو فرما بردار ہیں ان کا۔ اب قیامت کا ذکر اس کے معنی جو یہاں استعمال ہوں گے، الساعۃ، قیامت، یوم الآخرہ بھی آئے گا، الساعۃ وہ قیامت کی گھڑی، ہم ساعہ گھڑی کو بھی کہتے ہیں، قیامت بھی لفظ استعمال کریں گے تو وہ جملہ غلط نہیں ہوگا، لیکن ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں قیامت کی گھڑی، ٹھیک ہے جی۔ جی اب کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قیامت کی گھڑی کے اندر جو مجرم ہیں، مجرم وہ کون ہے؟ مجرم مشرکین، نافرمان۔ مشرکین یا کافرین؟ جی، مشرکین، کافرین، کافر کے اندر وہ منافق اور اللہ کا انکار کرنے والے، وہ دنیا کے اندر بھی یہی مطلب ہے جھوٹ بولتے تھے، قیامت کے اندر بھی وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے قسمیں کھائیں گے، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کہے گا، اور وہ یہ کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ یا اللہ تو نے ہمیں دنیا کے اندر تھوڑی سی دیر کے لیے ہی تو پیدا کیا تھا، ہمیں وہ پوری عمر نہیں ملی، وقت نہیں ملا، تو آج ہم جا رہے ہیں عذاب کے اندر، جہنم کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے کہ کذالک کانوا یؤفکون، اب لفظ یؤفک آ رہا ہے، یؤفکون افک سے نکلا ہے جی، اور یہ جملہ کون سا ہے؟ معروف ہے یا مجہول ہے؟ یہ مجہول ہے۔ مجہول ہے۔ کیسے پتا چلا کہ جی یؤفکو لفظ تھا تو کاف سے پہلے زبر آ رہی ہے فے کے اوپر اور یہ کے اوپر پیش آ رہا ہے، تو یؤفک بنے گا، یؤفکون۔ تو میں پہلے پڑھتا ہوں، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت قائم ہوگی، یقسم المجرمون، تو مجرم لوگ قسمیں کھائیں گے۔ میں ابھی کرواتا ہوں مل کے، ذرا سن لیں۔ مجرم لوگ قسمیں کھائیں گے، کیا قسمیں کھائیں گے؟ ما لبثوا غیر ساعہ، نہیں وہ ٹھہرے، اب اس کے اندر دنیا بھی آ سکتی ہے اور اس کے اندر برزخ بھی آ سکتا ہے۔ ما لبثوا، نہیں وہ ٹھہرے، غیر ساعہ، اب غیر کا ترجمہ کریں گے سوائے، سوائے ایک گھڑی کے۔ اب یہاں الساعۃ بھی آیا ہے اور یہاں ساعہ دنیا کے اندر جو وقت ہے اس کے لیے بھی ایک گھڑی آیا، ایسا ہے جی جی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کذالک کانوا یؤفکون، کہ وہ دنیا کے اندر بھی قسمیں کھاتے تھے اور انہوں نے ایمان کی طرف آنا نہیں تھا، اور وہ منافق تھے یا کافر تھے، دو ہی چیزیں، یا مشرک تھے، یہ صورتحال ان کی بھئی ہے۔ تو کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح وہ بھٹکائے جاتے تھے، اسی طرح وہ افک سے سمجھیں گے تو افک کا مطلب ہوتا ہے بہت حقیقت اور ہو، لوگوں کے سامنے اس کو اور طریقے سے دکھایا جائے، جیسے بتایا تھا کہ واقعہ افک جو حضرت عائشہ صدیقہ کے دربار میں آیا، ایسا ہے۔ جی سر۔ تو اسی سے یؤفکون ترجمہ اس کا بھٹکائے جاتے تھے، پہلے بھی کیا ہے وہی ہم ترجمہ جی، کہ سچ ان کے سامنے نہیں کیا جاتا تھا، وہ جھوٹ ہی پسند کرتے تھے، تو لہذا ان کے لیے جھوٹ کا ہی دروازہ کھولا جاتا تھا۔ یہ یؤفکون کا ترجمہ بھٹکائے جاتے تھے ہم کریں گے۔ اب میرے ساتھ کریں گے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جی، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، سا چونکہ مؤنث ہے اس وجہ سے تقوم، جس دن قیامت قائم ہوگی، یقسم المجرمون، یقسم قسم کا لفظ ہے اس کے اندر، جی مجرم قسمیں کھائیں مجرم گے۔ قسمیں کھائیں گے۔ جی مجرم، اب مجرم لوگ کہہ لیں تو وہ جمع بن جائے گا،
مجرم لوگ قسمیں کھائیں گے. قسمیں کھائیں گے. کیا قسمیں کھائیں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ انورٹیڈ کامز میں ہوتا تو وہاں ہوتا کہ ما لبسنا، ہم نہیں ٹھہرے. اللہ تعالیٰ انڈائریکٹ سپیچ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ وہ قسمیں کھائیں گے ما لبسو. ترجمہ کرے، نہیں وہ نہیں ہم ٹھہرے، ٹھہرے، نہیں وہ ٹھہرے. یہ ساتھیوں کے لیے لابسا کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، رکنا، قیام کرنا. جیسے دنیا کے اندر ہم ٹھہر رہے ہیں، مر جائیں گے تو قیامت سے پہلے جو برزخ کے کا وقت ہے وہ بھی لابسا میں آئے گا. تو ما لابسو، نہیں وہ ٹھہرے، غیر ساعہ، سوائے سوائے گھڑی پڑی. ایک گھڑی کے، سوائے ایک گھڑی کے. جی یہاں تک. اب یہ جو ہے کہ آپ سے اگر یا میں بھی آپ کو بتاؤں، اپنا بھی دیکھیں تو ہمیں اپنی جتنا بھی میں اب 70 سال کا ہو گیا ہوں، جیسے زیادہ کا ہو گیا ہوں، پیچھے دیکھتے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ بھی ابھی جوانی اور بچپن کیا لگتا ہے؟ کل کی بات. کل کی بات. عمومی طور پہ ہم کہتے ہیں یار وقت گزر گیا ہے، ابھی تو کل ہی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے عمر جتنی کی لکھی ہوئی ہے اتنی عمر کا ہی اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے کہ اللہ کو اکیلا مانا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری کی. اللہ نے جو رسول بھیجا اس کو آپ نے رسول مانا اور اس کے احکامات پر چلے تو قیامت کے دن وہ قسمیں کھائیں گے کہ نہیں ہم ٹھہرے مگر یا سوائے ایک گھڑی کے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کذالک کا، اسی طرح کانو یوفکون، وہ بھٹکائے جاتے تھے. اسی طرح وہ بھٹکائے جاتے تھے. آگے جی بیٹا کریں، اوپر کریں ذرا، اگلی بھی آیت پڑھ لیتے ہیں. اب اس وقت جو مومن ہوں گے، ایمان والے جن کا اللہ پر ایمان ہے، بس بیٹا اتنے ہی رکھیں، وہ ان کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اور وہ علم والے بھی ہوں گے، ایمان والے بھی ہوں گے. ابھی آپ نے پڑھا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، پڑھا تھا نا آپ نے؟ جی. اور ان میں سے ان پڑھ ہیں، وہ کتاب کو نہیں جانتے الا امانیہ، مگر اپنی خواہشات. پڑھا تھا تو وہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو کتاب کو نہیں جانتے اصل میں وہ ان پڑھ ہیں. ایسے ہی ہے. جی سر. اور جو کتاب کو جانتے ہیں وہ ہیں پڑھے ہوئے، علم رکھنے والے. اب یہاں آ رہا ہے وقال الذین اوتوا العلم والایمان، یہ جملہ ہے اور آگے انورٹڈ کاماز شروع ہو جاتے ہیں اور وہ کہیں گے لقد لبستم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، بے شک تم اللہ تعالی کی کتاب میں یا کتاب کے مطابق جی اٹھائے جانے والے دن جی تک ٹھہرے، یا اٹھائے والے دن کی طرف ٹھہرے. لبستم، پورا وقت تمہیں ملا، وہ بتائیں گے. وہ وَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ، یہ ہے جی اٹھنے کا دن، یا یہ ہے دوبارہ اٹھنے کا دن، قبروں سے نکلنے کا دن. وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم جانتے نہیں تھے. یعنی کہ تم نے کتاب نہیں پڑھی لہذا تم جانتے نہیں تھے، اس پر ایمان نہیں لائے. تو یہ ہے جی. تو ترجمہ میرے ساتھ کریں. وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے. اب کہا ان لوگوں نے. اب ترجمہ میں نے بتایا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ جو بات یقینی ہوتی ہے نا اس کے لیے ماضی کا لفظ استعمال کرے گا، لیکن ترجمہ اس کا مستقبل میں ہوگا کہ یہ بات جس طریقے سے ماضی جو گزر گیا ہے وہ ایک یقینی طور پر آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ جو آپ کا ماضی کے حالات ہیں لوگوں کو بتائیں گے، ماضی میں بتائیں گے نا، کبھی میں چھوٹا بچہ تھا فلاں جگہ پہ کھیلتا تھا، یہ فلاں ہوتا تھا، اس کا یقین ہے. کیوں جی؟ جی سر.
اللہ تعالیٰ قیامت کے حالات کو جب بتائے گا تو ماضی کا صیغہ استعمال کرے گا، لہذا ہم اس کا ترجمہ کس میں کریں گے؟ مستقبل میں۔ ویری گڈ۔ تو یہ پہلے بتایا ہوا ہے ساتھیوں کو، جو نئے ساتھی ہیں وہ ذرا نوٹ کر لیں۔ وقال الذین کا ترجمہ کریں گے اور کہیں گے وہ لوگ، اور کہیں گے وہ لوگ اوت العلم، اوتو کا مطلب ہے جو دیے گئے، علم والایمان اور ایمان۔ ترجمہ بنے گا کہ وہ لوگ جنہیں علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے۔ تو آپ ترجمہ کریں وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اور وہ لوگ کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم اور ایمان دیا گیا تھا، وہ کہیں گے نہیں سنا، وہ کہیں گے جی، تو وہ لوگ جنہیں علم اور ایمان دیا گیا تھا، قالو وہ کہیں گے لقد لبستم، لقد بے شک۔ میں نے بتایا تھا کہ 3 الفاظ آپ کو بتائے تھے، ایک انا کے معنی بے شک ہوتا ہے، انما اس کے اندر تاکید 2 بار 3 بار کر لیں، تاکید تاکید، اور ایک ہے لقد، اس کے معنی بھی ہے البتہ تحقیق، تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں بے شک جی۔ اب وہ کہیں گے لقد لبستم، بے شک تم ٹھہرے، لبسا پہلے پڑا ہوا ہے تو لبستم اس سے ماضی ہے، بے شک تم ٹھہرے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے مطابق، اللہ کی کتاب کے مطابق تم ٹھہرے ہو، الی یوم البعث۔ ترجمہ یوم البعث کا ترجمہ کریں گے جب دوبارہ پیدا کیا، اٹھنے، دوبارہ پیدا ہونے جی، دوبارہ پیدا کیے جانے، دوبارہ پیدا کیے جانے کے دن تک کہہ لیں، الہی ترجمہ ہوئے گا لیکن ہماری زبان میں تک آئے گا، ٹھیک ہے؟ ورنہ الہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کی طرف، کی طرف جی، کی طرف، لیکن اس کا مطلب ہے من اور الہ آئے تو جہاں سے لے کر جہاں تک جانا ہے، جہاں ہم کہتے ہیں کہ من لاہور الہ اسلام آباد، لاہور سے اسلام آباد، ترجمہ کیا کریں گے؟ کی طرف کریں گے یا تک کریں گے؟ تک، ٹھیک ہے۔ تو وہی ہے کہ وہ لوگ جنہیں علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ بے شک تم اللہ کی کتاب کے مطابق دوبارہ اٹھنے کے دن تک ٹھہرے ہو۔ لبستم قد بھی آ گیا ہے، ٹھہرے ہو، کہیں جی لبستم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ٹھہرے ہو، ٹھہرے ہو جی، اور کہیں گے فہذا یوم البعث، ترجمہ یہ دوبارہ اٹھنے کا دن، یہ دوبارہ اٹھنے کا دن ہے۔ تمہیں تو یقین نہیں تھا جی دوبارہ اٹھائے جانے کا، چلو جی دوبارہ اٹھائے جانے کا زیادہ بہتر ہے، یہ دوبارہ اٹھائے جانے کا دن ہے، تو پچھلا ترجمہ کریں گے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک، تو اب ترجمہ کریں گے فہذا یوم البعث، یہ دوبارہ اٹھائے جانے کا دن ہے، آج کا دن، ہم ابھی کپڑوں سے اٹھے ہیں، تمہیں تو یقین نہیں تھا، ہم نے کتاب کے اندر پڑھا ہوا ہے کہ ہم نے دوبارہ اٹھنا تھا، تو آج تو یہ دوبارہ اٹھائے جانے کا دن ہے۔ اب وہ سارا بہانہ کر رہے ہوں گے، قسمیں کھا رہے ہوں گے، پتہ تو ان کو ہوگا اس لیے کہ سامنے ایک چیز ظاہر ہوگی، وَلَكِنَّكُمْ، ترجمہ لیکن تم، اب دوبارہ الگ تم تھے، تم تھے، ٹھیک ہے، تم ہی تھے، اب تیسری بار آ رہا ہے لا تعلمون، تم نہیں جانتے تھے۔ اب
اس پہ مشکل میں نہ پڑیے گا کہ ایک لکنکم بے شک تم، اور پھر آ رہا ہے کن تم تھے، لا تعلمون تم علم نہیں رکھتے تھے. یہ بالکل ان کو تاکید در تاکید یا ان کو خاص بنانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 دفعہ تا کا لفظ استعمال کر رہا ہے. بے شک تم ہی علم والے علم نہیں رکھتے تھے، یہ کریں گے تم. ترجمہ ٹھیک ہے جی؟ جی جی پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ سے لے کر لا تعلمون تک ہمیں سمجھائیں. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یقسم المجرمون، مجرم لوگ قسمیں کھائیں گے، ما لبسوا، وہ نہیں ٹھہرے، غیر ساعہ، ایک دن سے زیادہ، کذالک، اسی طرح سے، کانوا یؤفکون، وہ الٹائے جائیں گے. وقال الذین اوتوا العلم، اور کہیں گے وہ لوگ کہ جنہیں علم دیا گیا، ایمان اور ایمان، یعنی انہیں علم اور ایمان دیا گیا، لقد لبستم، تم یقیناً ٹھہرے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے مطابق، الی یوم البعث، دوبارہ جی اٹھنے کے دن، فہذا یوم البعث، اور یہ دوبارہ جی اٹھنے کا دن ہے، ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم اس حقیقت سے بے خبر تھے. جی تم اس کا علم نہیں رکھتے تھے، اگر کتاب پڑھتے تو یوم البعث کا پتہ ہوتا اور جواب کے لیے تیاری کرتے. آگے جی بیٹا اوپر کریں ذرا. اور یہاں جی ایک نیا لفظ آ رہا ہے، اس پہ تھوڑا وقت لگے گا، اور وقت آج ہم نے ہاں جی بس اتنا ہی. بیٹا اور نیچے کر دیں تھوڑا سا، پیچھے کریں ذرا جی بس. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جی فَيَوْمَئِذٍ، تو اس دن، لا ينفع الذین ظلموا، نہیں فائدہ دے گی، نہیں کام آئے گی ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا. کیا نہیں کام آئیں گی؟ کر لوں معذراتہم، ان کی معذرت، اپنی زبان کا لفظ ہے معذرت، کہ عذر پیش کرنا کہ ہم تو فلاں تھے اور ہم تک وہ رسول نہیں پہنچا تھا، یا ہم تک کوئی پیغام کرنے والا نہیں پہنچا تھا، ہم فلاں نہیں تھے. تو کوئی بھی معذرت وہ کریں گے تو وہ ان کے کچھ کام نہیں آئے گی یا ان کو فائدہ نہیں دے گی. آگے جو لفظ سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ وَلَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، یہ نیا لفظ ہے. کیوں جی؟ جی آپ سنیں ذرا. یُسْتَعْتَبُونَ کا ترجمہ تھوڑا مشکل ہوگا. آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ اس کے اندر کون سا لفظ چھپا ہوا ہے جو ہماری زبان کا لفظ ہے؟ عتاب. ویری گڈ، بہت اچھا جی. کیسے پتا چلا کہ الف سین تے کو ہٹا دیتے ہیں، یہ سین تے اس کو مٹا کے تو است بنے گا، جس کا مطلب ہوتا ہے مانگنا، طلب کرنا جی. اور آگے عین تے بے عتبا، عتبا کا مطلب ہوتا ہے کہ ناراضگی دور کرنا، یا ناراضگی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یا یستعتبون، تو میں نے پوچھا تھا کہ یہ جملہ معروف ہے یا مجہول ہے؟ یہ بھی مجہول ہے. کیسے؟ آگے دیکھیں گے واو نون کو کاٹیں گے، نکال دیں تو بے کے اوپر پیش ہے، اور اس سے پہلے والے لفظ پر کیا ہے؟ زبر. یہ ساتھی جو نئے ہیں وہ اس کو نوٹ کریں، اس کو ایسا نہ سمجھیں کہ بڑا مشکل ہے، نہ انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. اگر آخر سے پہلے پر زبر ہو اور جو شروع کے اندر ہے یہ اس کے اوپر پیش ہو تو یہ جملہ مجہول ہوتا ہے، پیسو جس کو کہتے ہیں. تو یستعتبون کا ترجمہ ہوگا، اب یہ لمبا جملہ میں بتا رہا ہوں، کہ ناراضگی دور کرنے کے لیے درخواست یا عرضی وہ قبول کر لینا یا طلب کرنا. یہ تھوڑا سا مشکل بنے گا. اب اس کے ترجمے بہت سارے ہوئے ہیں کہ ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، ناراضگی کرنے کی
تو یہاں یہ ہے کہ ان کی ناراضگی دور کرنے کی درخواست، است جو مانگنا ہے، است سے مانگنا وہ درخواست ہے، وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو وہی جو ناراضگی دور کرنے کے لیے، اللہ کی ناراضگی دور کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ توبہ استغفار۔ استغفار کرتے ہاں جی، ہیں۔ ہم توبہ استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، یا اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو ناراض ہے، تو ہم سے خوش ہو جا۔ یہ ساری چیزیں آتا با کے اندر ہیں اور است کے اندر مانگنا۔ تو ترجمہ بنے گا کہ ناراضگی دور کرنے کی درخواست قبول نہیں کی جائے گی۔ تو ترجمہ بنے گا ولا ہم یستعتبون، چھوٹا ترجمہ کرنا ہے، اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ یہ چھوٹا ترجمہ ہے۔ چھوٹا ترجمہ کیا ہے؟ اور نہ ان کی توبہ ہاں ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ اب توبہ اس کے اندر ہے نہیں، میں جس وجہ کہہ رہا ہوں توبہ ٹھیک ہے، اور ناراضگی دور کرنے کی دعا قبول نہیں کی جائے گی، یہ بھی ترجمہ ہے۔ کیوں جی؟ جی جی کہ یا اللہ تو مان جا، جی یہ بھی۔ اب وہ توبہ کرنے کا وقت بھی نہیں ہوگا، اور وہ قیامت کا وقت ہوگا، حساب کا وقت ہوگا، اور لوگ معذرت کریں گے، اللہ سے توبہ کریں گے، اس وقت تو سامنے جہنم نظر آ رہی ہوگی۔ تو یہ لفظ تھوڑا سا ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں عتاب کا، عتاب سے کرنا ہے، عتاب ناراضگی کو کہتے ہیں، تو میں اس کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں، ناراضگی دور کرنے کی درخواست قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ کر لیں ترجمہ؟ جی ٹھیک ہے۔ جی، ٹھیک ہے۔ اور ان سے ناراضگی دور کرنے کی درخواست قبول نہیں کی جائے گی، یہ ترجمہ ہم کر رہے ہیں۔ ولا ہم یستعتبون کا ترجمہ کہیں آپ پھر۔ اور ان سے ناراضگی دور کرنے کی درخواست قبول نہیں کی جائے گی۔ قبول نہیں کی جائے گی۔ اور اگر اور قریب کرنا ہے تو یہ ہے کہ اور عتاب دور کرنے کی درخواست قبول نہیں کی جائے گی، ناراضگی بھی ٹھیک ہے۔ پہلے متفق ہیں ساتھی؟ ہاں جی پہلے ٹھیک۔ ٹھیک ہے جی، تو پڑھیں ذرا، وَيَوْمَئِذٍ کا ترجمہ کریں، فَيَوْمَئِذٍ، اور جس دن، تو اس دن، اور اس دن، ٹھیک ہے، فَيَوْمَئِذٍ، تو اس دن لا ينفع الذین ظلموا، نہیں نہیں فائدہ دے گی ان نہیں لوگوں فائدہ کو دے گی ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا۔ کیا فائدہ دے گی؟ معذراتہم، ان کی ان کی معذرت، بالکل ٹھیک ہے جی، معذرت، کہ اللہ تعالیٰ ہم معذرت کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، یہی معذرت ہوتی ہے نا۔ جی تو تے کے اوپر پیش ہے، لہذا فاعل معذراتو ہے۔ تو اس دن وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ان سے ان کی معذرت قبول، ان کی معذرت کوئی انہیں فائدہ نہیں دے گی۔ ولا ہم یستعتبون کا ترجمہ ڈاکٹر داؤد صاحب الگ کریں گے، پھر ہم مل کے کریں گے جی۔ ولا ہم یستعتبون، اور ان کی معافی کی درخواستیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ اچھا، معافی آپ نے کہہ دیا، ٹھیک ہے، ہم نے ناراضگی کہا تھا، جی اور دور کرنے کی درخواست کہا تھا۔ جی، اور ان سے ناراضگی دور کرنے کی درخواست قبول نہیں کی جائے گی۔ اور ڈاکٹر سرشار صاحب بھی ایک دفعہ کریں۔ اور نہ ان سے ناراضگی دور کرنے کی درخواست قبول کی جائے گی، آپ نے نہ پہلے لگا دیا۔ اب مل کے کہیں جی ولا ہم یستعتبون، اور ان سے ناراضگی دور کرنے کی درخواست قبول نہیں کی جائے گی۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا، اب وقت کم ہے۔ اور وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال ضربنا بیان کی،
آگے ہے وَلَئِن جِئْتَهُم بِآیَةٍ، جئتا کے ساتھ با آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے لانا، لے کر اور اگر تو ان کے پاس کوئی نشانی بھی لے آئے لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے، کیا کہیں گے؟ مسلمانوں کو یا رسول کو کہیں گے ان انتم الا مبتلون، نہیں ہو تم مگر باطل پرست، جھوٹ کا ساتھ دینے والے، مبتلون پہلے پڑا ہوا ہے جی، باطل کا ساتھ دینے والے جی، ٹھیک ہے۔ تو وقت کم ہے، میرے ساتھ جلدی ترجمہ کر لیں، آج ختم کرنا ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا، جی ترجمہ، بے شک ہم نے بیان کیا بیان کیا، بے شک ہم نے بیان کیا للناس، لوگوں کے لیے لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس اس قرآن میں اس قرآن میں، من کل مثل، ہر طرح کی مثال، ہر طرح کی ہر مثال، طرح کی مثال، ہر طرح کی مثال، کہ وہ جو ایک تھیوریٹیکل چیزیں تھیں یا وہ چیزیں تھیں جو ایبسٹریکٹ ہیں جی، ان کے لیے مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال جی بیان کی، ٹھیک ہے، لیکن ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا انہوں نے ان مثالوں سے بھی قرآن کو نہیں سمجھا، نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآیَةٍ، وَلَئِن، اور اگر اور بالتاکید اگر، جِئْتَهُم بِآیَةٍ، تو ان کے پاس ان کے پاس کوئی بھی نشانی نہیں، تو ان کے پاس کوئی نشانی لے آئے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جنہوں نے کفر کیا وہ یقیناً کہیں گے، وہ لوگ تو جنہوں نے کفر کہیں گے، کیا وہ ضرور کہیں گے ان انتم، نہیں ہو تم، نہیں ہو تم، کہیں نا، میرا خیال ہے میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ کریں گے، ان کے بعد اللہ آ رہا ہے تو ان کے معنی نہیں، نہیں ہو تم اللہ، مگر مبتلون، لفظ پہلے بھی آ چکا ہے، باطل سے نکلا ہے، باطل والے یا باطل بیان کرنے والے جی، تو باطل پرست ہوگا۔ تو ترجمہ کیا کیا تھا پہلے ہم نے ڈاکٹر داؤد صاحب؟ باطل کا ساتھ دے جی، باطل کا ساتھ دینے والے، بالکل ٹھیک ہے، باطل کا ساتھ دینے والے، کہ تم یہ جو قرآن مجید بتا رہے ہو یہ ان کے کہنے کے مطابق یہ تو باطل ہے جی، وہ کہیں گے۔ اب یہ بات کہنا آپ کو کیسے لگ رہی ہے؟ آپ تو مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن اللہ کی طرف سے کلام ہو اور اس کو کہو کہ تم تو باطل کا ساتھ دینے والے ہو یا باطل، تو یہ کیسی ہے؟ کون کہے گا یہ بات؟ کافر ہی کہہ سکتا ہے۔ کافر ہی کہہ سکتا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں جواب دیا ہے، کذالک، ترجمہ کریں اسی ابھی طرح ڈائریکٹ، کذالک، اسی اسی طرح طرح یتبع اللہ، اللہ نے اللہ مہر نے لگا مہر دی، لگا دی، فاطمہ اور یتبع، تبع کا مطلب بھی مہر لگا دی، اللہ نے مہر لگا دی، علی اللہ مہر قلوب لگا دے گا۔ الذین، سب یہ مظاہرے ہیں، یتباؤ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، کر دیتے ہیں پھر مضارع ہے جی، اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے، تو کہیں جی کذالک اللہ مہر لگا دیتا ہے لگا دیتا ہے الذین، ان لوگوں کے دلوں پر ان لوگوں کے دلوں پر جو لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے، جو علم نہیں رکھتے، اور علم کون سا ہے؟ وہ قرآن کے کتاب اندر ہے، کتاب کے اندر، پہلے پڑھا ہوا ہے ہم نے، کتاب کے اندر یہ آیا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، تو ہم اصل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کو بھی علم کا حصہ مانتے ہیں، اس وجہ سے کہ قرآن مجید کے اندر آیا، ایسے ہی ہے جی۔ جی ترجمہ کریں ذرا ڈاکٹر داؤد صاحب، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، وقت کم ہے میرے پاس، جی سر، 50 منٹ تک ہے نا؟ جی سر، جی جی، جی ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں
ہر طرح کی مثال بیان کی. وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اور بالتاکید اگر تو ان کے پاس کوئی نشانی لے آئے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہیں گے ان انتم الا مبتلون، نہیں ہو تم مگر باطل کا ساتھ دینے والے. مطلب باتوں کا ساتھ کذالک دینے والے. یطبع جی ٹھیک ہے، ہاں جی پڑھیں آپ. جی کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یؤمنون لا یعلمون، اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو علم نہیں رکھتے. جی بالکل ٹھیک ہے. آگے بیٹا کریں اوپر. اب اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہر مخاطب کو یہ بات کہہ رہا ہے کہ لوگوں کی سرداری، لوگوں کا استہزاء، لوگوں کا ظلم و ستم، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فصبر. ترجمہ تو صبر کر. تو اے نبی صلی اللہ علیہ اے وسلم تو نبی صبر صلی کر. اللہ علیہ وسلم یا اے مخاطب تو صبر کر. آگے لفظ ایک نیا آ رہا ہے، اس کا ترجمہ کرنا ہے ان وعد اللہ حق. ان بے شک بے شک اللہ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ اللہ کا وعدہ حق، سچا ہے. سچا ہے. اب اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ نے اس دین کو اس دنیا پر غالب کرنا تھا. ایسا ہی ہے جی. جی اور دین کو غالب ہونا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بندھائی جا رہی ہے، اور جو ان کی اتباع کرتے ہوئے ان کو کہا کہ تم صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. اور صبر کے معنی ہوتے ہیں دوسرا، ایک تو یہ ہے کہ ظلم و ستم ہو اور اس کو برداشت کرنا. دوسرے معنی کیا ہے صبر کے؟ جم جانا حق پر. کیا؟ جم جم جانا. بالکل. تو دونوں معنی ہیں. کیوں کہ آگے آ رہا ہے ولا یستخفنک. جی یستخفنک، اس کے اندر لفظ ہے خے، فے دو بار آ رہی ہے اور نون مشدد ہے، بالتاکید کے لیے آیا ہے. تو ترجمہ اس کا خفیف سے نکلے گا، خوف سے نہیں ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ کیا ہوگا؟ خفیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہلکا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ ولا یستخفنک، وہ تجھے ہلکا مت پائیں، ہلکا مت جانے. یعنی کہ تو صبر اپنی جو حق ہے اس کے اوپر جم جا. اور یہ مشرکین، یہ کفار مکہ، یہ کتاب کا انکار کرنے والے تجھے ہلکا مت جانے کا مطلب یہ ہے کہ بے صبر مت جانے. مطلب یہ ہے کہ آپ کو کمزور مت جانے کہ بھی حق سے یہ ادھر ادھر ہو گیا ہے، جو کہ ہونا بھی نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ. تو ترجمہ کریں وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ. ترجمہ اور وہ تمہیں کمزور نہ جانے. ہاں کمزور نہ جانے، یہ حکم ہے. اور حکم کے اندر وہ شدت کا لفظ آیا ہوا ہے. یہ تمہیں ہلکا مت جانے. کون؟ الذین، وہ لوگ لا یوقنون، جو یقین نہیں رکھتے. یقین نہیں رکھتے. کس چیز پر یقین؟ اللہ پر تو یقین ہوگا، آخرت پر ان کا یقین نہیں تھا. یا اللہ پر یقین نہیں ہے، آخرت پر یقین نہیں ہے، دنیا کے اندر ویسی زندگی گزار رہے ہیں. تو وہ تجھے ترجمہ کرے گا کہ وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ تجھے ہلکا مت پائیں یا ہلکا مت جانے. ہو گیا جی یہ؟ جی سر. جی اب وقت ہے آپ کے پاس غلام سرور بھائی. کذالک یطبع اللہ علی قلوبہم یوقنون تک کریں، اتنا ہی وقت ہوگا میرا خیال ہے آپ کے پاس. جی ذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، اسی طرح اللہ نے مہر لگا دی ان لوگوں کے دلوں پر، لگا دیتا ہے. جی اللہ مہر لگا دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو علم نہیں رکھتے. فاصبر ان وعد اللہ حق، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تو صبر کر،
بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے یا سچا ہے، ولا یستخفنک الذین لا یؤمنون، اور تجھے وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے وہ